اور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ پھر اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزر رہا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹھ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں گے۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار نہیں۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی، سماجی، چودھری، بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ یہ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے، تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے۔ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لو تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں، اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے
کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زمانہ تھا نا رسول پاک کا، اور لوگ وہ تھے نا جنہوں نے تازہ تازہ حضور کا دور دیکھا تھا، تو بے صبرے نہیں تھے، وہ روتے نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری ضروریات کا خیال کر دیں۔ حدیث سنی نا جب حضور کی، غریبوں غور کرنا، جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی نا کہ غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو وہ غریب لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پیسے چاہیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور جنت میں امیروں سے پہلے داخل کر دیے جائیں گے، ہم اس غریبی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ تو بہت زیادہ مایوسیوں سے باہر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے باہر آئیں، ہر وقت رونا اور ہر وقت یہ احساس، زندگی ہے کتنی کو، کتنے کو سال ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہ کے مزے کے ساتھ جی کے اپنا رخت سفر باندھنا چاہیے۔ ہم اتنی مایوسیوں میں گھر گئے ہیں، اتنی مایوسیوں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام دولت نہیں، دنیا کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے، رسول پاک کی غلامی ہے۔ تو جسے یہ شان ملی ہوئی ہے اسے پھر ناز سے جینا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ غریب لوگ احساس پیدا کریں کہ ہم نے غریب ضرور رہنا ہے پر مایوس نہیں رہنا، ہم نے احساس ضرور کرنا ہے لیکن ہم نے احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اور امیر بھی غور کریں، اگر وہ تھوڑا سا غریبوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے رزق میں برکت ہی ہوگی۔ اسی شخص نے کچھ سیکھنا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو اور اپنے شب و روز اس نے اطمینان سے گزارنے ہوں، بہت ساری جسمانی ذہنی اذیتوں سے اس نے بچنا ہو، اور اگر وہ چاہے کہ زندگی میں تکلیفیں اور اذیتیں بھی آئیں تو وہ بھی مجھے میٹھی لگیں، اور زندگی کے اندر غربت اور پریشانی بھی آئے تو وہ بھی مجھے سکون ہی دے جائے، تو پھر اس کا بہترین حال یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقوں پہ عمل کرے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے مبارکہ پر عمل کرے گا، حضور کے نقش قدم چلے گا، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ آج کل ایک بہت بڑی پریشانی جس کا لوگ ذہنی طور پر بڑی شدت کے ساتھ تکلیف کا شکار ہیں، اور اس پریشانی نے جیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے باہمت لوگوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پریشانی ہے غریبی کی پریشانی، کمزور ہونا، تنگ دست ہونا۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، باشعور ہیں، فہم و فراست والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن ایک پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں، مفت میں پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو جانے کیا ہو جائے گا۔ غریبی، غربت آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس قدر زیادہ اپنے آپ کو احساس کمزوری میں لے جائیں کہ ہماری باقی ساری نعمتوں کا ہم شکریہ ہی ادا نہ کریں اور کسی اور خوبی کو اپنے اندر محسوس ہی نہ کریں۔ یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ جو خودکشیاں بہت زیادہ کثرت سے ہونے لگی ہیں، تو ان میں بھی ایک بڑی وجہ دولت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، غریبی کا ہونا، اس میں شک نہیں کہ انسان بہت سا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے اگر اس کے پاس اس کی ضروریات کے تعلق سے پیسے نہ ہوں، لیکن یہ کہ اس کو ذہن پہ سوار کرنا اور ہر وقت یہی بات کرنا، اس بات کو اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت روٹی کھانے اور 3 دن فاقہ کرنے کے لیے مجبور نہیں۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، حضور نے غریبی کو پسند کیا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، تھوڑے پہ زندگی گزارنا، اس کو ترجیح دی رسول کریم نے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقیری یہ اتنی حسین چیز ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی پسند ہے۔ اس فقر کے اندر جو حسن ہے اور اس فقیری کے اندر جو طاقت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا شروع کریں اور اس پر ہم تھوڑی توجہ دینے لگیں، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو غریبی کو اپنے لیے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ فقر کو فخر سمجھنا شروع کر دیں، وہ اس کو بطور اعزاز کے اپنے لیے لیں۔ اسی طرح
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں رکھتے، کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی بڑا قد کاٹ نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں